15 دسمبر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، اس کی مہربانی سے اللہ کے گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جمعہ کی نماز اسپیشل نماز جس کے لیے تمام دنیا کے مسلمان جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن دنیا کے اندر اللہ نے ہفتے کے 7 دنوں میں اسپیشل دن بنایا ہے، اور یہ دن ہے روز محشر کا، قیامت کا دن، فیصلوں کا دن، اولین و آخرین، جتنی بھی دنیا میں امتیں آئی سب کا حساب و کتاب اسی دن ہوگا۔ اور آج کا دن اللہ رب العالمین تمام بندوں کے نام اعمال کے صحیفوں، ان کے چاپٹروں کو ان کے سامنے بکھیر دے گا، اور اللہ رب العالمین آسمان سے اپنے عرش سے اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے سامنے حاضر ہوگا، اور سب کا حساب ہوگا۔ اور وہ دن جس دن یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اس دن حامل والی عورت دہشت اور خوف سے اس کا حمل گر جائے گا، لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہے بلکہ قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ اور اس دن اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ میں ہر ایک کا حساب لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نوقش ہلاکا، جس کا حساب انویسٹیگیشن شروع ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور اس دن اللہ رب العالمین ساری مخلوق انسانوں کی اور جنوں کی سب کا حساب و کتاب فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی اہل ایمان کو، اور نبی کے سچے مخلصین متبعین کی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین ان ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں جانے والے ان کے صفات اور ان کے کردار اور ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ جو ان کو جنت میں لے جائے گا، لیکن ان میں سے بھی کیٹیگریز الگ الگ ہے۔ ان کیٹیگریز میں کچھ ان لوگوں کے صفات آج آپ کو بتاؤں گا جن کو اللہ عز و جل نہ حساب لے گا نہ عذاب دے گا، کیونکہ حساب ہوگا تو عذاب ہوگا، نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ ایسے ایمان والوں کا اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تمہارے لیے کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہے، بلا خوف و خطر آج تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور تمہیں کسی قسم کا غم اور دکھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ساری دنیا اس وقت دکھ اور غم میں ہوگی، پریشان ہوگی، مصیبت میں ہوگی، سوا نیزے کے سر کے اوپر سورج ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ایسے وقت میں اہل ایمان اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ کے بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، آج میری رحمتیں تمہارے لیے نچھاور کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، سورہ زخرف آیت نمبر 70 میں فرمایا اے میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑوں کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ایسی نیک خواتین، ایسی پاک باز بیویاں، ایسے اطاعت گزار بیویاں، ارے عورتیں تو پیدا ہوئی ہیں جنتی، مگر بدقسمتی سے یہ عورتیں اپنے آپ کو جہنمی زیادہ بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا آسان رکھا ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں وہ ایمان لانے کے بعد میں صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، اور تیسری چیز ہے اپنی شرمگاہ عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 ہے اپنے شوہر کو راضی رکھ لے، اطاعت و فرمانبرداری کر لے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جنت سب سے زیادہ عورتوں کو جانا چاہیے، آسان راستہ ہے۔ مردوں کے لیے باہر کی دنیا، مشکلات کی دنیا، آزمائشوں کی دنیا ہے، مگر بدقسمتی سے اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے دیکھا ہے کہ وہ دین کا بھی وہ گھٹالہ کرتی ہیں،
جیسے نمازوں میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، ایام ماہواری میں نمازیں چھوڑ دیتی ہے، بہت سارا دین ان کا گھٹ جاتا ہے، اور عقل کے اعتبار سے بھی وہ غلطیاں بہت کرتی ہیں۔ ساری زندگی مرد کی قربانیوں پر تھوڑی دیر میں کہہ دے گی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ جب سے آپ کے ساتھ میں ہم بندے ہیں، ہماری زندگی میں صرف مشکلات ہیں، کبھی ہمارے خواہشات کو پورا نہیں کیا۔ یوں پوری زندگی، سالوں کی 10 20 30 40 50 سال گزارنے کے بعد بھی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس لیے بدقسمتی سے جنت کو کھو دیتی ہے اور جہنم میں چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا انتم وازواجکم تحبرون، تم کو اور تمہاری بیویوں کو، تمہاری فیملی کو ویلکم کیا جائے گا، جنت میں آ جاؤ سب۔ اللہ اکبر! ایسے خوش نصیب اللہ تعالی ہمارے جوڑے ایسے ہی بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ پر، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے جنت والے میرے بندو، تمہارے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہو اس چیز کے بدلے میں جو دنیا میں صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ اللہ کی عبادت کرنا، جنتی بنانا اپنے آپ کو آسان نہیں، بلکہ بہت زیادہ صبر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ مال، زبان، جسم، آنکھیں، ہر چیز کو صبر کے ساتھ میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اللہ نے کہا تم نے جس صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آج اس کے بدلے میں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے تمہارا، آج یہ خوشخبری ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین یہ ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی دنیا کے اندر، دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اسلام کی اور ایمان کی، اطاعت و عبادت کی اور اللہ کی بندگی کی۔ آئیے آج آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک تابعی ہے عبد الرحمن ابن حسین، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن جبیر، وہ بھی تابعی ہیں، وہ بہت بڑے عالم، بڑے متقی اور بڑے علماء سلف اور بڑے اکابرین میں سے تھے۔ حضرت سعید ابن جبیر غالباً ان کو حجاج ابن یوسف نے قتل کر دیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا اللہ حجاج ابن یوسف میرا خون کرے گا، میرے خون کرنے کے بعد اس کو آئندہ کسی اور کا خون نہ کرنے کے لیے ختم کر دے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی کو قتل نہیں کر سکا۔ مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت سعید بن جبیر نے علمی مجلس ہے، محفل ہے، اس میں پوچھا ارے کل رات میں ستارہ ٹوٹا تھا، تارا ٹوٹا تھا، کس نے دیکھا ہے؟ عبد الرحمن ابن حسین نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ پھر عبد الرحمن ابن حسین وہ بھی بڑے عالم ہیں، اور جب انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تو ان کی طرف جب استاد نے دیکھا تو کہنے لگے معاف کرنا، میں اس رات میں نماز میں نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ راتوں میں نماز میں ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگے میں نماز میں نہیں تھا، ہوا یہ تھا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا تھا، بچھو تھا یا سانپ تھا، تو کاٹنے کی وجہ سے زہر میرے جسم میں زیادہ ہو گیا، تو میں کسی رقیہ پڑھنے والے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو حضرت سعید ابن جبیر نے کہا یہ کیوں کیا تم نے؟ کہا بھائی اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ حضرت امام شراحبیل، عامر ابن شراحبیل ان کا نام ہے، یمن کے بہت بڑے محدث، تابعی اور امام ہیں، ان سے انہوں نے حدیث بیان کی ہے حضرت بریدہ ابن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت بریدہ ابن حسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا حدیث بیان کی ہے؟ وہ حدیث انہوں نے بیان کی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا رقیۃ الا رقیہ شرعیہ کرنا، یعنی دم پڑھ کے پھونکنا، یہ چیز جائز نہیں ہے
इल्ला बिलहुम्मा, या तो बुखार है या तो कोई बीमारी है जिस्म में, औ हमतिन, या एक कोई जहरीला जानवर काट ले, सांप है, बिच्छू है, अगर काट ले तो रुकिया करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा रुकिया नहीं करना, मगर जिस्मानी बीमारी या जहरीला कोई जानवर काट ले तो रुकिया कर सकते हैं। यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। उन्होंने हदीस बयान की तो हजरत सईद इब्न जुबैर ने कहा, वाह, बड़ी अच्छी बात बताई आपने और बड़ी अच्छी चीज आपने सुनी, और अल्लाह के नबी से जो आपने सुना है ये बहुत ही खूब, बहुत ही प्यारी ये सुन्नत है, तुमने सुन्नत पर अमल कर लिया। लेकिन मैं उससे भी अच्छी आपको बात बताना चाहता हूं, उससे भी बुलंद बात बताना चाहता हूं। हजरत सईद इब्न जुबैर ये शागिर्द है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के। कहने लगे मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत सुनी है, उन्होंने रिवायत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का एक दिन मर्तबा लोगों में खुतबा दिया। खुतबा देने के दौरान आपने इरशाद फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आप सुने। उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मती हादिही, मेरी ये उम्मत मरहूमा है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से रहम की हुई मेरी उम्मत है, और इस उम्मत को दुनिया में जो कुछ सजा उनके गुनाहों की है उनको दुनिया ही में दिया जाता है। दुनिया के अंदर फितने और जलजले, तूफान और कत्ल, ये तमाम जो आजमाइशें आती हैं, कत्ल किए जाते हैं, ये सब उनके गुनाहों की बख्शिश है। अल्लाह के पास जब जाएंगे तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, पाक साफ होंगे, वो जन्नत में सीधे दाखिल हो जाएंगे, कोई अजाब उनको नहीं होगा। ये हदीस सुनन अबू दाऊद के अंदर और बहुत सारी मुसव्वरत हाकिम दूसरे हदीसों के अंदर भी है और हदीस सही है। तो मालूम यह हुआ कि उम्मत के अंदर ऐसे मुखलिसीन, तौहीद वाले, सच्चाई जिनके अंदर है, जिनके अंदर इखलास है और जिन पर अल्लाह पर पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब के, बगैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और इसी हदीस को मैं आपको सुनाना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खुतबा दिया और खुतबे में आपने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने दुनिया की उम्मतों को पेश किया गया, क़यामत के दिन किस तरह से हर उम्मत आएगी और उम्मत सब जमा हो जाएंगे, मुझे पेश किया गया। और उनमें से एक देखा नबी को अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिनके पास 10 से भी कम उम्मती है। एक नबी को देखा जिसके पास 2 आदमी 2 उम्मती है। एक नबी को देखा एक उम्मती के साथ आए हैं, और एक नबी को देखा कि कोई ईमान नहीं लाया, अकेला नबी चला आया क़यामत के रोज़े महशर में। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद मैंने देखा बहुत बड़ी उम्मत नजर आई। मैं समझा ये शायद मेरी उम्मत है। मैंने जिब्रील से कहा ये मेरी उम्मत है? कहा नहीं नहीं, ये हजरत मूसा और उनकी उम्मत है। ये हजरत मूसा और उनकी उम्मत है, मतलब ये कि हजरत मूसा अपनी उम्मत के साथ आएंगे, हर नबी अपनी उम्मत के साथ आएगा। और कहा ये इतनी बड़ी उम्मत हजरत मूसा की, माशा अल्लाह। अल्लाह के नबी से हजरत जिब्रील ने कहा उन्जुर इलल उफुक, कहा उस आसमान के उस जानिब आप देखिए। मैंने नजर उठा के देखा, पूरा आसमान का उफुक, पूरा आसमान का किनारा भरा हुआ है। फिर मुझसे कहा आप इस तरफ पलट कर देखिए, इधर पलट कर देखा, फिर वहां देखा पूरा आसमान का किनारा पूरा का पूरा लोगों से भरा हुआ है। अल्लाह के नबी से कहा जिब्रील ने, यह आपकी उम्मत है, यह आपकी उम्मत है। और अल्लाह के नबी को बताया रोज़े महशर क्या होने वाला है। और उसके बाद में अल्लाह के नबी से जिब्रील ने कहा आपकी उम्मत में 70,000 लोग होंगे जो बिला हिसाब के, हिसाब कुछ नहीं है, अजाब नहीं कुछ, ना हिसाब ना अजाब, उनकी तौहीद, उनका ईमान, उनका इखलास, उनका तवक्कुल 100 आउट ऑफ 100 होगा, सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने बशारत दी लोगों को, और खुशखबरी सुनाने के बाद फिर आप उठकर लोगों से घर में चले गए। अब लोग बैठकर सहाबा किराम डिस्कस करने लगे, अरे यार ये 70,000 कौन होंगे? मुमकिन है हम लोग हैं जो अल्लाह के नबी पर ईमान ले आए
ہم نے کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں بھائی، ہم تو پرانی زندگی میں بہت گناہ پاپ کیے ہیں۔ ممکن ہے اسلام میں پیدا ہونے والے بچے جو شرک نہیں کیے، توحید پر پیدا ہوئے، توحید پر قائم رہے، ممکن ہے یہ ہوں گے۔ یہ ڈسکس چل رہا تھا صحابہ میں۔ اللہ کے نبی پھر لوٹ کر آئے، آنے کے بعد میں پوچھا بھائی کس بات کا ڈسکس کر رہے ہو، کیا بات تمہارے جنت چل رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ 70,000 کون ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے بتایا، تو ہم اس بارے میں بحث کر رہے کہ کون ہوں گے؟ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری ساری امت میں جن کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے۔ آئیے انہی صفات کو آپ کو سمجھنا ہے آج، اور اپنے دامن میں بھر کے لے کے جانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرمائے۔ وہ کیا صفات ہیں؟ 4 صفات، صرف 4 کام کرنا ہے جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کی جنت میں جائے گی۔ ایک ہے وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، یہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے، ابشگون نہیں لیتے، فال نہیں لیتے۔ بدشگون کیا ہے؟ ابشگون کیا ہے؟ شبھ نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی چیز کا اثر وہمی طور پر قبول نہیں کرتے۔ کوے نے پکارا، الو نے پکارا، کتوں نے پکارا، کسی آدمی کا سامنا ہو گیا، کوئی دن آ گیا، محرم کا مہینہ ہے، شہادت کا دن کہہ دیا، اس طرح کے وہم اپنے طور پر خود بنا لیا اور اس سے کام سے رک جاتا ہے، شادی بیاہ نہیں کرتا ہے اور معاملات توڑ دیتا ہے، بولے آج کا دن اچھا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو اہل ایمان ہے، جو بلا حساب اور بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے، اپنی زندگی میں کبھی ابشگون نہیں لیتے، کیونکہ ہر لمحہ پیدا کرنے والا اللہ اور ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ، ہر کچھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے کبھی کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ نمبر 1، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ کوئی زندگی میں کسی سے بدشگون نہیں لینا، اب شگون کسی کو نہیں سمجھنا، شبھ کبھی نہیں کرنا۔ ہر چیز اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، اور جو کچھ ہمیں ملے وہ اللہ کی مرضی ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر۔ اور نمبر 2 ہے وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ چھوٹی چھوٹی بات میں مولوی صاحب کے پاس جا کر بولتے ذرا دم کیجئے، ذرا دم کیجئے، اس کے بعد دم کرائیے، رقیہ کراتے ہیں۔ یہ رقیہ نہیں کراتے۔ حضرت سعید ابن جبیر نے عبد الرحمن ابن حسین سے کہا کہ رقیہ کرانا غلط تھا تمہارا، کیوں؟ وہ کامل ایمان کا مقام نہیں ہے، تم جیسے آدمی رقیہ نہیں کرانا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی کمی، اخلاص کی کمی، اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، اس لیے تم جا کے بولتے حضرت ذرا دم کرو مجھے، حضرت ذرا پڑھ کے پھونکو۔ اور اس سے بھی بدتر چیز جو شرک میں آج تعویذ، گنڈا، پلیتے، بچہ پیدا ہوا کالا من کا بھانگ دیا، کالا ٹیکا کاجل لگا دیا، اور کالا وہ یہ من کے ڈالتے ہیں، یہ سب شرکیات ہیں، یہ سب حرام ہے۔ ایسا کرنے والے بچے بیمار ہو کے مر جاتے ہیں۔ یاد رکھو کبھی کالا دھاگا شیطان کی علامت ہے، آپ نے شیطان کو بچے سے جوڑ دیا، وہ اچھا نہیں ہوگا بلکہ دن بدن کمزور ہوتا جائے گا، مر جائے گا۔ آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ایک خاتون صبح صبح فجر کے بعد جا رہے تھے، تو وہ آگ کا پتا ہے نا، آگ کا پتا کولی 3 ڈالیاں توڑی، اور اس نے یوں بچی کو صبح صبح اٹھا کے بستر سے لائے باہر، پوجا کیا، اس کی پوجا کر کے پھینک دیا۔ میرا خیال آیا کہ میں بولوں یار اماں جیب سے 10 100 کا نوٹ نکال کے ایسا وار کر کے پھینک دے نا، یہ مفت میں اللہ کے درخت جو توحید پرست ہے، اللہ کی ہر چیز تسبیح بیان کرتے ہیں، توحید پر ہے، جانور ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، ہر چیز اللہ کی توحید پر ہے، اس کو توڑ کر شرک کر رہی ہے۔ ایسے مسلمان ہیں۔ تو میرے دوستو، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بلکہ خود جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔
اپنے آپ پر دم کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے تو آپ پڑھ کے خود اپنے جسم پر دم کر لیتے، تو خود دم کر لینا جائز ہے۔ یا یہ کہ کوئی آدمی آپ کی زیارت کے لیے آیا، آپ بیمار ہیں، اس نے آپ کو پڑھ کے دم کیا تو جائز ہے۔ آپ نے بولا دم کرو دم کرو دم کرو، اس کے پاس جاؤ، بولے اس کے پاس جاؤ، وہ مولوی صاحب اچھے ہیں، یہ توحید کے خلاف، ایمان کے خلاف۔ کامل ایمان والے کون سے ایمان والے؟ جو 100 آؤٹ آف 100 توحید، بلا حساب بلا عذاب کے جنت میں جانے والے ایسا نہیں کرتے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ولا یکتؤون، یہ لوگ جلا کر داغ دے کر علاج نہیں کرتے۔ بعض بیماریاں آج بھی دیہات کے اندر جلا کے داغ دے کر علاج کرتے ہیں۔ عرب کے اندر بھی وہ موجود تھا، تانبے کی کڈی سے علاج کرتے ہیں جلا کر۔ تو جلا کر علاج کرنا یہ توحید والے نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے تیسری صفت، اللہ کے نبی نے تیسری صفت بتائی کہ یہ جلا کر، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کے ذریعے علاج نہیں کرتے۔ 3 صفات۔ اور چوتھی صفت موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ تینوں پچھلی چیزوں کو ملا کر یہ کہیں گے کہ توکل اصل چیز ہے، اللہ پہ بھروسہ۔ یہ اہل ایمان، صدیقین اور سچے لوگ، مخلصین لوگ اور کامل ایمان والے، اللہ کے اطاعت گزار فرمانبردار بندے ہمیشہ ہر معاملے میں، چاہے جتنی تکلیف ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد۔ ایسے ایمان والے ہوں گے 4 صفات جن کے اندر ہیں، یہ لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ نبی علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ ان میں میرے کو بھی داخل کر دو۔ بولے جا تو ان میں سے ہو گیا۔ ان کا نام تھا عکاشہ ابن محصن۔ یاد رکھو، اپنا بچہ پیدا ہو، پوترا پیدا ہو تو نام رکھو عکاشہ۔ حضرت عکاشہ نے کہا میرا نام داخل کر دو، بلا جا تو ان میں سے داخل ہو گیا۔ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا صحابہ میں سے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھی نمبر لگائیے۔ کہا میاں دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ تو حضرت عکاشہ ایسے عظیم الشان جلیل القدر صحابی تھے، کہا جاتا ہے کہ صحابہ میں بہت خوبصورت، نبی سے مشابہت رکھنے والے صحابی تھے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، پتہ ہے آپ کو، ہار گئے تھے، اور یہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، ہاتھ میں تلوار کا مٹھ ہے۔ حضرت عکاشہ دوڑتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں کیسے لڑوں، میری تلوار تو ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو وہاں ایک کھجور کی لکڑی، پتے کا، کھجور کا پتا پڑا ہوا تھا، لمبا سا ہوتا ہے نا۔ اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے، بولے لے جا لڑ۔ جیسے ہی عکاشہ نے ہاتھ میں پکڑا تو لمبی سی تلوار بن گئی۔ یہ نبی کا معجزہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تلوار سے ساری زندگی لڑتے رہے۔ اور حضرت عکاشہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ جب مرتدوں کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں آپ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ہے ایمان والے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایسے جنت کی بشارت نہیں دیا تھا جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جاتے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی۔ میرے بھائیوں دوستوں، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، عقیدے کے خلاف، ایمان کے خلاف ذرہ بھی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینا اور ان کی حفاظت کرنا، توحید پر قائم رکھنا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود گھر میں آئے اور دیکھا ان کی بیوی کے گلے میں دھاگا ہے، دیکھا نظر بڑی، ہاتھ ڈال کے توڑ دیا۔ بولا آل مسعود شرک سے پاک ہیں۔ کہا میری کوئی وہ نہیں ہے، ایک بازو والی بڈھی ایک عورت تھی یہودی، اس نے
مجھے دیکھا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، پھڑک رہی ہے، تو کہا بیٹا یہ دھاگا ڈال لے، چلا جائے گا۔ تو دھاگا میں اس نے ڈالا ہے، کہا یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز گلے میں لٹکاتے ہو اس سے شرک ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ جو دین کے اندر آسانی پیدا فرمائی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں۔ اور یہ جو بات آپ نے سنی، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ میری امت میں 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ پھر کتنے؟ پھر 70,000 ہر 1000 کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ میری امت کو جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ جو باتیں آپ نے سنی، جھاڑ پھونک کروانا، دم دارو کرانا، منتر پڑھوانا، تعویذ گنڈے کرنا، کالے دھاگے لال دھاگے باندھنا، کالا ٹیکا لگانا، من کے ڈالنا بچوں کو، یہ سب ایمان توحید سے گئے۔ اور نمبر 2 بدشگون لینا، اپشگون لینا، اور نمبر 3 جلا کر داغ لگا کر علاج کرنا، اور نمبر 4 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، توکل کبھی آپ سے نہ چھوٹے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں میری امت کے 70 80 120 صفیں ہوں گی، جنت میں جانے والوں کی صفیں ہوں گی، لائن ہوگی۔ یہ بھی آپ اندازہ کیجئے، جنت میں ایسے ہی بھیڑ بکری کی طرح نہیں بلکہ صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی۔ 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدی علیہ السلام کی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کا 70,000 جماعت جنت میں بغیر حساب بغیر عذاب کے جائے گی، اور ہر 1000 کے ساتھ میں ایک 1000 کے ساتھ پھر 70,000۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ عز و جل اپنی طرف سے 3 پسو کسے بولتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے جو پانی جیسے اٹھاتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اس امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی چیز، جس طرح عبادت کرنا اتنا مشکل نہیں، اس سے زیادہ مشکل ہے گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، گالی دینا، ظلم کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، ظلم کرنا اپنے سسرال پر، ظلم کرنا دوستوں کے ساتھ میں، مسلمانوں کے ساتھ میں، اور اسی طرح سے اعمال میں کوتاہی، عمل کر نہیں پاتے، نماز کو اٹھنا چاہتا اٹھ نہیں پاتا، کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی گندگی نے آپ کو سست بنا دیا، اور گناہوں اور برائیوں نے آپ کو دین سے دور کر دیا۔ نحوست آپ کی جو کچھ بھی ہے آپ کا ایمان اور عقیدہ خراب کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی بگاڑ ہے آپ کا، آپ کی زندگی میں، سب آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدعمالیوں سے بچو تو نیک کام کرنے کے قابل بنو گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو حدیث ہمیں بتائی ہے، یہ حدیث بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے۔ اور یہ حدیث سے جو ہمیں فائدہ ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ انسان کو، بندے کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بے شمار مقامات پر اللہ نے قرآن میں توکل کی دعوت دی ہے، توکل کا حکم دیا۔ ایمان کا بہت بڑا حصہ توکل ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ امت جو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی تعداد میں جنت میں داخل کرنے کے لیے فرمایا، یہ اس امت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خطبہ دیتے ہوئے، لوگوں کیا تمہیں خوشخبری سناؤں کہ میری امت میں 1/4 1/4 1/4
जन्नत में जाएंगे। सहाबा कराम ने सुनकर कहा अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फिर कहने लगे क्या तुम इस बात से राजी हो जाओगे? 1/3 यानी 1/4 से बढ़ाकर कितना बना दिया? 1/3 1/3 जन्नत में जाएंगे सारी दुनिया के इंसानों में। फिर लोगों ने अल्लाह अकबर कहा मैं तुम्हें बता दूं इस उम्मत को जन्नत वाले जितने लोग होंगे उनमें से आधी जन्नत मेरी उम्मत के लोग होंगे। अल्लाह अकबर। और कहा मुसलमानों की तादाद जहन्नम में जो लोग हैं, गैर मुस्लिम जो लोग हैं, उनके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद काले बैल उसके ऊपर एक सफेद बाल है। जैसे सफेद बाल पूरे काले में नजर आता है वैसा एक मुसलमान होगा काफिरों के बीच में। या ये कि सफेद बैल है उसके पीठ पर एक काला बाल है, वैसे होगा मुसलमान जो जन्नत में ले जाएगा अल्लाह ताला। एक और हदीस में है कि 1000 में से सिर्फ एक आदमी जन्नत में जाएगा और 999 जन्नत से महरूम होंगे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत के हकदार बनाए, जन्नत वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बुराइयों से दूर रखे। मेरे भाइयों, ये जो हदीस सुनी आपने, अल्लाह के नबी के मौजज़ात का बहुत सारे मौजज़ात इसके अंदर बयान फरमाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो बशारतें जो अल्लाह ने दी है, आपको तसल्ली दी है, आपकी नबूवत की, आपकी उम्मत की तादाद ज्यादा जन्नत में जाएगी। और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका, नबी के साथ में भी आप जा सकते हैं। एक सहाबी ने कहा मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूं। कहा कसरत नमाज पढ़ो, तुम्हारी कसरत नमाज कसरत सजदे से मैं सिफारिश करूंगा मेरे साथ तुम जन्नत में रहो। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, इस हदीस से भी मालूम हुआ कि दावत में, दीन में तादाद को नहीं देखना, क्वालिटी देखना है, क्वांटिटी नहीं है। तो इस उम्मत की कितनी बड़ी तादाद है। इस्लाम के गुजरे 1400 साल, 15वीं सदी चल रही है और क़यामत तक कितने दिन होंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ इतनी बड़ी तादाद में इतनी छोटी तादाद जन्नत में जाएगी। इसलिए आप कभी भी क्वालिटी वाला ईमान पैदा करो, क्वालिटी वाला दीन पैदा करो, क्वालिटी वाला अमल पैदा करो। भरना नहीं है बल्कि क्वालिटी चाहिए आपकी जिंदगी में। और नबी के मौजज़ात आपने सुने और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की दरखास्त को कबूल कर लिया, उकाशा की, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। उन 70,000 में तो अल्लाह के नबी ने कहा जा तू दाखिल हो गया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। और फिर ऐसा ना हो कि सब आदमी इस तरह से बोलने लगे, अल्लाह के नबी ने प्यार से कह दिया कि अब जन्नत का दरवाजा बंद हो गया। तो इस तरह से मेरे भाइयों, ये हदीस हमें बताती है कि ये सिफात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इख्तियार करने के लिए आसान रखा है मगर हम इख्तियार नहीं करते। नमाज पढ़ना हमारे लिए आसान है मगर नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिदों को हम जा सकते हैं मगर नहीं जाते। झूठ नहीं बोलना चाहे तो नहीं बोल सकते, लेकिन झूठ बोलने पर आदी है। गाली देना बंद कर दें मगर गाली बोलते हैं। जुबान को अच्छी रखे, अखलाक को अच्छे रखे, आमाल को अच्छे रखे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम बिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मालिकुन रऊफ़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक टीवी इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल, एक घंटी का निशान आएगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।